آپ تمام سننے والوں کو آفتاب وسیم دو کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ سب کو مہتا ناولز آن لائن میں خوش آمدید۔ ویورز، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے چینل مہتا ناولز آن لائن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے گی۔ ویورز، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ موت کے سوداگر، ایپیسوڈ 5۔ دو دن بعد گمنام آدمی نے فون کیا تو اس کی آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون اور غنودہ تھی۔ کام کی باتوں کے علاوہ اس نے کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ میری ہمت پڑی کہ اس سے لطف الرحمان کے قتل کے بارے میں کچھ پوچھتا۔ پولیس تفتیش کے سلسلے میں جہانگیر اور نادر تک بھی پہنچی، کیونکہ لطف الرحمان براہ راست نادر کے تابع تھا اور جہانگیر اس وقت تک پولیس کے اعلیٰ حکام کو جرائم سے اپنی دستبرداری کا یقین نہیں دلا سکا تھا، مگر کلب میں موجودگی کے گواہ مل جانے کے بعد پولیس نے دوبارہ ان کا بھی رخ نہیں کیا۔ وہ ہمارے ساتھ بددیانتی کا پہلا واقعہ تھا۔ پولیس کے لیے وہ قتل ایک معمہ بنا رہا، لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ لطف الرحمان کا قتل اس کی بددیانتی کا شاخسانہ تھا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے مالی لین دین کے حالات پہلے سے کہیں زیادہ استوار ہو گئے۔ بازار میں منشیات کا دھندا کرنے والوں کو اچھی طرح علم تھا کہ لطف الرحمان نے بددیانتی کا ارتکاب کیا تھا اور ایک خطیر رقم ہضم کر کے دوسری پارٹی سے منسلک ہو گیا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد اس رقم کا کہیں پتہ نہ چل سکا، لہٰذا لوگ یہی نتیجہ اخذ کر سکے کہ اپنے قتل سے پہلے لطف الرحمان بریف کیس میں رقم لے کر گھر سے روانہ ہوا تھا۔ شاید اس کے ہاتھوں ذک اٹھانے والے نے اس کی لالچی طبیعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر جال ڈالا تھا۔ وہ کسی نفع بخش سودے کی امید میں رقم لے کر لالچ کی زنجیر میں بندھا خود اپنے قاتل کے پاس جا پہنچا اور قاتل نے رقم اپنی تحویل میں لے کر اسے کیفر کردار کو پہنچا دیا۔ اس سفاکانہ واردات نے اندر سے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میرے دل میں بغاوت یا کسی بلند منصب کی امید کمزور پڑنے لگی۔ جو شخص اپنے باغیوں کو اتنی مہارت اور چالاکی کے ساتھ اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا ہے، اس سے الجھنا آسان کام نہیں تھا۔ ذرا سا بھی شبہ ہونے پر وہ مہلت دیے بغیر کہیں بھی کوئی وار کر سکتا تھا۔ اس کے معاملے میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ مجھ سے بخوبی واقف تھا، لیکن میرے لیے اس کی ذات گمنام تھی۔ میں صرف اس کی آواز سے آشنا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کی اصل آواز ہو۔ جب مجھ جیسا آدمی آواز بدل کر جہانگیر کو اپنی سربراہی کے روب میں لے سکتا تھا تو بعض کے لیے فون پر اپنی آواز بدل لینا کون سا وقت دقت طلب مسئلہ تھا۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ سوچا کہ اس آسیبی تنظیم سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ برسوں کی مجرمانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں اتنے اثاثے جمع کر چکا تھا
کہ محنت اور ایمانداری سے کام کرتا تو قانون کو پامال کیے بغیر نہایت آسانی کے ساتھ اپنا معیار زندگی برقرار رکھ سکتا تھا، لیکن اس تنظیم سے چھٹکارا اس قدر آسان نہیں تھا۔ سربراہ نے مجھے اس وقت اپنے وسائل کا سہارا دے کر آگے بڑھایا تھا جب میں شہر کے ایک عفونت زدہ علاقے میں تنگ سی کوٹھڑی میں رہتا تھا۔ میرا تجربہ اس کے لیے بیش قیمت اثاثہ تھا جس سے وہ آسانی سے ہرگز دستبردار نہ ہوتا۔ پھر وہ اپنی ذات کی رازداری کے سلسلے میں اس قدر حساس تھا کہ اپنی آواز کی غیر ضروری تشہیر تک سے گریز کرتا تھا۔ محض اسی وجہ سے اس نے جہانگیر کو براہ راست احکام دینے کی بجائے میرا وسیلہ برقرار رکھا تھا تاکہ میرے سوا کوئی اس کی آواز سے واقف نہ ہو سکے۔ پھر کیا وہ اپنی تنظیم سے ایک ایسے آدمی کی کنارہ کشی برداشت کر لیتا جو جہانگیر، نادر اور طارق کے علاوہ خود اس کی آواز سے بھی واقف تھا؟ یہ ایک بڑا وسیع سوالیہ نشان تھا جس کا جواب میرے نزدیک نفی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میرے تل جانے پر شاید وہ مجھے زبانی طور پر علیحدگی کی اجازت دے دیتا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے بعد میری لاش بھی شہر کے کسی ویرانے سے ہی دستیاب ہوگی۔ نہ قاتل پکڑا جا سکے گا اور نہ قتل کے اسباب پر روشنی پڑ سکے گی۔ میں نے وہ خیال ترک کر دیا تھا۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ میرا وہ فیصلہ بالکل درست اور منطقی تھا۔ حالات میری توقع کے برعکس تیزی سے تبدیل ہوئے۔ اس بارے میں میری کہانی سے زیادہ اہمیت واقعات کے تسلسل کی ہے، کیونکہ بہت سے واقعات سراسر میری لا علمی میں رونما ہوئے جن کی تفصیلات مجھے دوسرے ذرائع سے ملی۔ لہٰذا آگے آپ ان بنیادی واقعات کی تفصیل پڑھیں گے جو آپ بیتی کے انداز سے ہٹ کر لکھے گئے ہیں، لیکن کچھ محدود اوراق کے بعد میں دوبارہ آپ کو اپنی کتھا سناؤں گا، کیونکہ اس موڑ سے کہانی کا محور میری ذات ہی رہی ہے۔ اس میں دوسروں کا دخل ثانوی ہو کر رہ گیا ہے۔ جہانگیر گھر پہنچ کر لباس تبدیل کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ قمیص مسیری پر اچھال کر تیزی سے فون کی طرف جھپٹا۔ اس کا خیال تھا کہ دوسری طرف اس کا گمنام سربراہ ہوگا، مگر ریسیور کان سے لگاتے ہی اسے طارق کی آواز سنائی دی اور اس کا منہ بن گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ میں ایک اہم بات پوچھنی بھول گیا تھا۔ طارق کی آواز معذرت خواہانہ تھی۔ دوبارہ بولنے سے پہلے پوچھ ڈالو ورنہ صبح کی نیند نہ سو سکو گے، جہانگیر نے مضحکانہ لہجے میں کہا۔ آج رات مجھے ایک ڈیلیوری دینی ہے، اس کا کیا کروں؟ الجھن آمیز لہجے میں پوچھا گیا۔ اتنی اہم بات تم میٹنگ میں پوچھنی بھول گئے؟ جہانگیر ملامت آمیز لہجے میں بولا۔ بس چوک ہو گئی۔ احکام وہی تھے جو میں نے بتائے، یعنی فوری طور پر سب کچھ بند۔ میٹنگ کے بعد یہی صورتحال ہے۔ جہانگیر کو اس پر غصہ آنے لگا، مگر میں ایڈوانس لے چکا ہوں۔ یہ معاملہ ذرا مختلف ہے۔ جہانگیر سوچ میں پڑ گیا، پھر فوراً ہی بولا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ آج صبح سودا ہوا تھا۔ احکام نئے سودوں کے بارے میں تھے۔ جہانگیر نے بلا پس و پیش اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ ڈیلیوری کر دو۔ تھینک یو کہہ کر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا، مگر جہانگیر کو قمیض پہنی نصیب نہ ہو سکی۔ اس کے پلٹتے ہی فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا مڑا اور جھلاٹ کے عالم میں ریسیور اٹھا لیا۔
مگر فون پر وہ مانوس غراہٹ سنتے ہی اس کی جلاہٹ کافور ہو گئی، کیونکہ اس بار دوسری طرف اس کا باس تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ ہر میٹنگ کے بعد وہ فون کر کے جہانگیر سے رپورٹ ضرور لیتا تھا۔ تو لوٹ آئے تم اپنی میٹنگ سے؟ اس کا استہزائیہ لہجہ سن کر جہانگیر چونک پڑا۔ وہ گفتگو کا آغاز ہمیشہ نرم لب و لہجے سے کیا کرتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی نرم آواز میں بھی جہانگیر کو دبی دبی غراہٹ کا احساس ہوتا رہتا تھا، مگر اس وقت تو باس کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ یس سر، وہ اجرت کے ساتھ بولا، ہدایات پہنچا دی گئی ہیں، اگلا سگنل ملتے ہی سیمپل بازار میں پھیلا دیے جائیں گے۔ بس یہی کچھ ہوا اجلاس میں؟ باس کے لہجے کی چبھن جہانگیر کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگی اور اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ باس اس کی رپورٹ سے مطمئن نہیں تھا اور اس سے مزید کچھ سننے کا متمنی تھا، مگر کیا یہ جہانگیر نہ سمجھ سکا۔ مان اس کا ذہن طارق کی تازہ فون کال کی طرف گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ باس بہت زیادہ باخبر آدمی تھا، شاید اسے طارق کی الجھن کا علم تھا۔ ایک سودا آج صبح ہوا تھا، اس نے جلدی سے کہا، ایڈوانس دیا جا چکا تھا، اس لیے اس کی ڈیلیوری کسی وقت دے دی جائے گی۔ غیر ضروری باتیں مت کرو۔ اصیلی غراہٹ ابھری۔ میں تم سے میٹنگ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سوری سر، جہانگیر بوکھلا گیا۔ بس یہی ہوا تھا میٹنگ میں نے آئندہ حکمت عملی کے بارے میں بھی بریف کر دیا ہے۔ ریسیور میں زہریلی آواز گونجی۔ ڈینی کیا بکواس کر رہا تھا؟ وہ مہنگے داموں پر معترض تھا۔ جہانگیر کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا اور اسے اپنے پیٹ میں بل سے اٹھتے محسوس ہونے لگے۔ اسے دوسری طرف سے بولنے والے کی صفاقانہ ہنسی سنائی دی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم بتدریج الگ ہوتے ہوئے دوبارہ کیوں اس طرف راغب ہو رہے ہو؟ جی، جہانگیر پھنسی پھنسی آواز میں کہا، اور تمہارے نزدیک اس کی یہ موشگافی ناقابل ذکر تھی؟ ہاٹ کھانے والے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تجویز میری ہے۔ جہانگیر کے لیے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بولنے والے نے میٹنگ میں موجود نہ ہونے کے باوجود ڈینی کے الفاظ من وان کیسے دہرا دیے تھے۔ وہ ڈینی کے چڑانے والے رویے کی بنا پر خود بھی اس سے اکثر نالاں رہتا تھا، مگر وہ اس کا جان نثار دوست تھا۔ اس کے بارے میں جہانگیر سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ سربراہ سے اس کی شکایت کرے، مگر اب باس خود ڈینی کے بارے میں پرید رہا تھا۔ وہ تمہارے احکام کا پابند تھا، جہانگیر کو پھٹکار سنائی دی۔ اسے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ اس قسم کی بکواس کرے؟ بس ذرا وہ زیادہ بولتا ہے۔ جہانگیر اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے نقاہت زدہ آواز میں بولا۔ مجھے اس کے لب و لہجے سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ سرد اور بے رحمانہ لہجے میں کہا گیا، شاید اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ جہانگیر کانپ اٹھا۔ علاج کا مطلب وہ بخوبی سمجھتا تھا۔ اس بار اسے معاف کر دیں، آئندہ محتاط رہے گا۔ جہانگیر گگیایا۔ لائن پر چند ثانیوں کے لیے سکوت چھا گیا، جیسے وہ سوچ میں پڑ گیا ہو۔ اس کی پرسکون آواز سنائی دی، تم ذمہ دار آدمی ہو، تمہاری سفارش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے سر، جہانگیر جھجکتے ہوئے بولا، مگر میں حیران ہوں کہ آپ لفظ بلفظ ہر بات سے واقف ہیں۔ مختصر سی ہنسی پر غرور تھی۔ جیوا ہاؤس پوری طرح بیگڈ ہے۔ میں میلوں دور ہونے کے باوجود اس چھت کے نیچے لیے جانے والے سانسوں کی آواز بھی سن سکتا ہوں۔ وہاں بہت کچھ کہا جاتا ہے، یہ اور بات ہے کہ میں غیر ضروری باتوں میں سر نہیں کھپاتا۔ جہانگیر کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میرے لیے آپ کی ذات حیرت ناک ہے سر، وہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر بگ ہونے کا شبہ کیا جا سکے۔ اس چکر میں بھی نہ پڑنا۔
تادیبی لہجے میں کہا گیا، تم کبھی ان کا سراغ نہیں پا سکو گے۔ ہاں، میٹنگ روم میں نصف آلے کے ریسیور میں کچھ فنی خرابی ہو گئی ہے تو مجھے ایک عارضی ٹرانسمیٹر وہاں پہنچانا پڑا۔ وہ ننھا سا طاقتور ٹرانسمیٹر تمہاری کرسی کے پاس میز کی نچلی سطح سے چپکا ہوا ہے۔ میرا پرانا ریسیور ٹھیک ہو چکا ہے، چاہو تو نیا ٹرانسمیٹر نکال کر تلف کر دو۔ جہانگیر سن رہ گیا، اس کا ذہن ماضی کے ان تبصروں میں الجھ گیا جو وہ جیوا ہاؤس میں کرتا رہا تھا۔ کہیں اس کے منہ سے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہ نکلی ہو جو اس کی گرفت کا سبب بن جائے۔ کس قدر بے بس تھا وہ سربراہ کے سامنے۔ بہت بہتر سر، اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں کی تہہ سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بغیر کسی جواب کے سلسلہ منقطع ہو گیا اور جہانگیر ریسیور کریڈل پر ڈال کر تھکے ہوئے انداز میں مسحری پر گر گیا۔ اس کا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا، بدن میں چیونٹیاں رینگ رہی تھیں اور تنفس کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت جیوا ہاؤس کی طرف دوڑ لگا دے اور کانفرنس ٹیبل کے نیچے سے ٹرانسمیٹر اکھاڑنے کے بعد اس عمارت کو ادھیڑ کر رکھ دے، مگر خوف کے باعث اسے اپنی خواہش دبانی پڑی۔ اسے واضح طور پر ایسی کسی حماقت کے ارتکاب سے روکا گیا تھا۔ گروپ میں اس کی سربراہی کا آغاز بہت اچھے انداز میں ہوا تھا، مگر پھر غیر محسوس طریقے پر اس کی ذات پر سربراہ کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی، اور اب وہ اپنے سائے سے بھی خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اب وہ اپنے پراسرار سربراہ کی مرضی کے بغیر آزادی سے سانس بھی نہ لے سکے گا۔ بظاہر وہ آزاد تھا، مگر حقیقت میں کسی نادیدہ ذات کا قیدی۔ وہ بستر پر چت پڑا چھت کو گھورتے ہوئے گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ غنیمت یہ تھا کہ ان دنوں اس کی بیوی لاہور گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ یقینی طور پر اس سے خاصی کڑی بات پرس کرتی اور اس کے لیے جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ اس کی بیوی لاہور کے ایک معزز گھرانے کی بیٹی تھی جس کا کراچی میں بھی کاروبار تھا۔ گو ان کی شادی روایتی انداز میں ہوئی تھی، مگر وہ جہانگیر کو بے حد چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک جہانگیر ایک اوسط درجے کی ٹیکسٹائل فیکٹری کا بلا شرکت غیر مالک تھا، جس سے اسے معقول آمدنی تھی۔ وہ اس کے خفیہ کاروبار سے قطعی لائق تھی، اور جہانگیر کے لیے اس کا خفیہ کاروبار ہی سب کچھ تھا۔ اس میں کما کر اس نے اسٹیٹ ایجنسی کی آڑ لی اور اپنے اثاثوں کے اظہار کی ایک قانونی راہ نکال لی۔ پھر مکان کے بعد وہ فیکٹری بھی خرید لی۔ جب اس کے پاس پیسہ آیا تو کسی نے بھی اس کے ماضی کے بارے میں زیادہ جستجو نہیں کی، اور رفتہ رفتہ وہ معاشرے کا ایک آبرومند رکن بن گیا۔ اب اسے آمدنی کے ساتھ اپنی یہ آبرو بھی بہت عزیز تھی۔ چرس کے مضمرات خاصے تباہ کن تھے۔ بھنگ کے پودے کی کاشت بہت آسان تھی، اور پھر اس سے چرس کی تیاری بہت زیادہ دشوار نہیں تھی۔ ملکی قانون سے ماورا علاقوں میں چرس فروش فخریہ اپنی دکانوں پر پہاڑی بکروں کی سفید بالوں والی کھال کی نمائش کیا کرتے تھے، جو اس طریقہ کار کی تشہیر کا ایک جانا بوجھا ذریعہ تھا جس کی مدد سے بہترین چرس تیار کی جاتی تھی۔ چرس کی ایک گولی 4 سے 6 گھنٹوں کے لیے کافی ہوتی تھی۔ گہری سیاہی مائل سبز گولی کو دیا سلائی کی حرارت نرم کر دیتی تھی، پھر اسے تمباکو میں ملا کر ہتھیلی پر خوب اچھی طرح رگڑا جاتا تھا تاکہ دونوں چیزیں یکجان ہو جائیں۔ پھر اس تمباکو سے بھری ہوئی سگریٹ کے گہرے گہرے کش دوسرے ہی عالم کی سیر کرانے لگتے تھے۔ آنکھیں بتدریج سرخ ہوتے ہوتے خون کبوتر کا رنگ اختیار کر لیتیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، پیاس کا احساس بڑھنے لگتا، سینے پر کھنچاؤ طاری ہو جاتا، ہلکی سی غنودہ کیفیت لطافت کے ایک سمندر میں ہچکولے دینے لگتی اور بھوک کھل جاتی۔ پینے والوں کو ان اثرات کا نہ زیادہ احساس ہوتا اور نہ انہیں اس سے کوئی غرض تھی۔ ان کے لیے چرس ایک ایسا سستا نشہ تھا
جس کی مدد سے ذہن عالم سرور میں کھو کر زمان و مکان کے احساس سے یکسر عادی ہو جاتا تھا۔ چرس کے سہارے 8 گھنٹے کام کرنے والا مزدور پلک جھپکائے اور تکان محسوس کیے بغیر 16 سے 18 گھنٹے تک کام کر سکتا تھا۔ کراچی سے حیدرآباد تک پہنچ کر اونگنے والا ٹرک ڈرائیور کہیں رکے بغیر ملتان تک مسلسل ڈرائیونگ کر سکتا تھا۔ اس کے مضر اثرات سے نشے باز بے خبر تھے، یہ جان بوجھ کر اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ نئے عادی تو آسانی سے اعصابی اختلال کا شکار ہو جاتے، جو عادی تھے ان کے بھی اعصابی رد عمل میں ہم آہنگی برقرار نہ رہتی، بصارت کے زاویے بدل جاتے، خد و خال سے لے کر سراپانگ بدلہ نظر آنے لگتا، اور سب سے بڑا اثر قوت فیصلہ پر پڑتا۔ جو گاڑی چند 100 گز دور ہوتی میلوں دور نظر آتی، سامنے سے سڑک کے وسط میں آتا ہوا دیو ہیکل ٹرک کچی پٹڑی پر چلتا ہوا نظر آتا، اور یوں ہولناک حادثے رونما ہوتے، متعدد ہلاک ہو جاتے، جو بچ رہتے وہ بھی زخموں سے چور ہوتے یا زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے۔ لیکن ان تباہ کاریوں کے باوجود چرس مقبول تھی، روز بروز اس کا استعمال بڑھتا جا رہا تھا۔ سستی آبادیوں میں ٹھکانہ بنانے کے بعد یہ وبا معزز گھرانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور شہر میں چرس کی روزانہ کھپت منوں کی مقدار میں ہو رہی تھی۔ مگر ماہرین کو ایک ہی امید تھی، ابلاغ عامہ کے ذرائع سے چرس کی تباہ کاری کی تشہیر لوگوں کو غول در غول اس وبا میں مبتلا ہونے سے بچا سکتی تھی، اور جو اسے ترک کرنا چاہتا تھوڑی سی قوت ارادی کے ساتھ اسے ترک کر سکتا تھا۔ چونکہ چرس کا چنگل بہت زیادہ ہولناک نہیں تھا، 2-4 دن کی طلب، سستی اور تکان کے بعد اس کے اثرات یکسر ختم ہو سکتے تھے۔ ان امیدواروں کے ساتھ ہی ایماندار اہلکار ان چور دروازوں کا بھی قلعہ کما کرنے میں مصروف تھے، جن سے گزر کر یہ زود اثر نشہ معاشرے کی رگوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں چرس مقبول ہو رہی تھی۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ اجتماعی تلذذ میں مبتلا ہو رہے تھے۔ موسیقار اس کے سرور میں لافانی دھنیں تلاش کرنے کے دعوے دار تھے، طالب علموں میں یہ شوق فیشن بن رہا تھا، اداکار اس کے دم لگا کر سیٹ پر گھنٹوں تیز ترین روشنیوں میں کام کرتے رہتے تھے، اور پھر نیا شاٹ دینے کے لیے تیار رہتے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اس وبا سے محفوظ نہیں تھا۔ ملکی مفاد کو اپنے ذمہ داری سمجھنے والی حکومت پوری قوت کے ساتھ اس لعنت کا قلعہ کما کرنے میں مصروف تھی۔ عالمی ادارے حرکت میں آ چکے تھے، اور ساری کوششیں اس ایک نقطے پر مرکوز تھیں کہ ان زمینوں کو بانجھ کر دیا جائے جہاں برگ حشیش کے پنپنے کے آثار ہوں۔ اس کی پیداواری مراکز کو نیست و نابود کیے بغیر اس زرعی لعنت سے نجات ناممکن تھی، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جنوبی امریکہ، شمالی افریقہ اور ایشیا کے دشوار گزار علاقوں میں اس منفعت بخش فصل کی کاشت جاری تھی۔ وہ علاقے اول تو ویسے ہی بیرونی عناصر کی پہنچ سے باہر تھے، اور جہاں پہنچا بھی جا سکتا تھا وہاں شہری قوانین کی رسائی نہیں تھی۔ یونیسکو کا نارکوٹک ڈرگز کا کمیشن اپنے طویل اجلاسوں میں انسداد منشیات کی پالیسیوں میں رکھنے ڈھونڈ کر انہیں بند کرنے کی راہیں تلاش کر رہا تھا، اور بین الاقوامی نارکوٹکس کنٹرول بورڈ اپنے پورے انتظامی اختیارات بروئے کار لا رہا تھا۔ لیکن اس طوفان میں کسی کمی کے دور تک آثار نہیں تھے، بلکہ وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شہر میں انسداد منشیات کے بارے میں ایک بین الاقوامی سیمینار ہو رہا تھا، جس میں دنیا کے چیدہ ماہرین شریک تھے۔ وہ سر جوڑے تدبیریں کر رہے تھے، اور شہر میں ہزارہ لوگ اپنے گاڑھے خون پسینے کی کمائی سے چرس خرید رہے تھے، دم لگا رہے تھے اور اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اس دوران
میں جب آبکاری کے محکمے کو مخبروں سے یہ اطلاع ملی کہ شہر میں اچانک چرس کا قحط پڑ گیا ہے تو پورے محکمے میں حیرت کی ایک خوشگوار لہر دوڑ گئی۔ چند ایسے بھی تھے جو اس خبر کو اپنے سہانے مستقبل کے لیے فعل بد سمجھ کر منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ پچھلے 4-5 ہفتوں میں نہ پولیس نے کوئی بڑا چھاپا مارا تھا، نہ آبکاری کے حکام نے بھاری مقدار میں مال پکڑا تھا۔ ساری کارروائی گھومتے پھرتے آوارہ گرد لوگوں تک محدود تھی، جن کے قبضے سے 200-400 گرام مال برآمد ہوتا تھا۔ ایسے زرخیز ماحول میں چرس کا قحط ایک انہونی سی بات لگتی تھی، لہذا اعلیٰ افسران ذاتی طور پر ان اطلاعات کی تصدیق پر تل گئے۔ گلباز خان شہر کے ایک مشہور ترین اڈے کا مالک تھا۔ ٹھرے اور چرس سے اعلیٰ ولایتی شراب تک ہر شے اس کے ٹھکانے پر مل جاتی تھی، لیکن اڈے کے قرب و جوار میں ان اشیاء کا استعمال ممنوع تھا۔ ضرورت مند آتے اور رقم ادا کر کے مطلوبہ نشہ ساتھ لے جاتے۔ اپنے اس کاروبار کے تحفظ کے لیے وہ ماہانہ ایک بھاری رقم متعلقہ ایجنسیوں کو ادا کرتا تھا، لیکن جب چرس کا بحران پیدا ہوا تو گلباز کی آمدنی بری طرح متاثر ہوئی، کیونکہ اس علاقے میں سب سے زیادہ کھپت چرس ہی کی تھی۔ جب اس کی آمدنی میں فرق آیا تو اس نے بھتے کی رقم میں بھی نمایاں کمی کر دی۔ اس نے درمیانی آدمی کو رقم میں کمی کا سبب بتا دیا تھا، جس کی تصدیق پچھلے ہفتوں میں مخبروں کی اطلاعات سے ہوتی تھی، مگر جب اپنے مفادات پر ضرب پڑی تو لوگ یقین نہ کر سکے کہ ان کی چشم پوشی کے باوجود شہر میں چرس کا بحران ہے۔ اس بے یقینی کا ایک ہی نتیجہ برآمد ہوا اور گلباز خان کی نیت پر شبہ کیا جانے لگا۔ اسے اس کے اڈے پر گھیرنا نامناسب تھا، وہاں اس کے حواریوں کے علاوہ گاہک بھی اس کے حامی ہو جاتے اور پارٹی سنگین دشواریوں سے دوچار ہو سکتی تھی۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ گلباز خان کو تھانے میں بلا کر باز پرس کی جائے۔ اسے بلانا بھی ایک مسئلہ تھا۔ وہ لاکھ ناپسندیدہ اور غنڈہ سہی، لیکن باقاعدہ خراج گزار تھا۔ اس کے بھتوں کی باقاعدگی نے اسے بہت خودسر اور بد زبان بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گشت والے بھی اس کے اڈے سے کنی کاٹ کر نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی اپنے اڈے پر کسی سرکاری اہلکار کی موجودگی سے برہمی کا جواز بھی تھا، جس کا وہ برملا اظہار کرتا پھرتا تھا۔ اس کے گاہکوں میں لفنگوں کے ساتھ شرفا کی بھی معقول تعداد تھی، جو نشے کے ساتھ عزت کے بھی شوقین تھے۔ انہی کا اعتماد قائم رکھنے کے لیے گلباز خان بھاری رقوم ادا کرتا تھا، تاکہ اس کے گاہک بلا کسی خوف و تردد کے اس کے اڈے پر آتے رہیں۔ آخرکار ایک نئے ASI کو طلبی کا پیغام گلباز خان تک پہنچانے پر مامور کیا گیا۔ اسے سمجھا دیا گیا تھا کہ وہاں جاتے ہوئے وہ وردی کی بجائے سادہ لباس استعمال کرے۔ وہ سادہ پوش جوان افسر گلباز خان کے اڈے پر پہنچا تو وہاں لوگوں کی خاصی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ افسر سیدھا کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ گلباز خان اپنے گاہکوں کے چہرے خوب پہچانتا تھا۔ ایک اجنبی کو سامنے پایا تو اس کی تیوریوں پر بل آ گئے۔ گلباز خان تم ہی ہو؟ افسر نے اپنی تسلی کے لیے سوال کیا۔ وہ اس کا نام ہی سنتا رہا تھا، صورت آشنا نہیں تھا، بس اندازے سے کاؤنٹر پر چلا گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کاؤنٹر والے نے درست لہجے میں پوچھا۔ تھانے دار صاحب نے تمہیں بلایا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ خوب، وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تضحیک آمیز انداز میں مسکرایا اور پھر کاؤنٹر کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے افسر کا بازو تھاما اور ایک بیٹھک میں گھس گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دروازے کی کنڈی چڑھا کر پلٹا تو اس کی نگاہیں خشمناک ہو رہی تھیں۔ تمہیں تھانے دار صاحب نے بلایا ہے، نوجوان افسر نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ کیا کام ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ سنو دوست، گلباز خان گستاخانہ انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، تم سادہ لباس میں ہو، اس لیے میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ تمہاری ٹھکائی کرا کے باہر پھینکوا سکتا ہوں۔ پوچھ گچھ
ہوگی تو کہہ دوں گا کہ تم نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہاں سب لوگ میری بات کی گواہی دیں گے۔ چاہو تو تمہیں آبکاری والوں کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، جو تمہارے قبضے سے آدھا کلو چرس کی برآمدگی کی کہانی سنائیں گے جو تم مجھے بیچنا چاہتے تھے۔ مگر کیوں؟ یہ سب تم کیوں کرو گے؟ نوجوان افسر شدید غصے کے باوجود موقع کی نزاکت بھانپ چکا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ نادانستگی میں بھیڑیوں کے غول میں آ پھنسا تھا، اس لیے کہ مجھے تم پر شبہ ہے۔ گلباز اپنی بائیں مونچھ کو مروڑتے ہوئے مکارانہ لہجے میں بولا، مجھے آج تک تھانے میں طلب کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ میں سرکاری گاڑی میں آیا ہوں جو ڈرائیور سمیت اگلے نکڑ پر موجود ہے۔ اوہ، تو اس جیپ میں تم ہی آئے ہو؟ گلباز خان کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ اس جیپ کی آمد کی اطلاع تو مجھے تمہارے آنے سے پہلے مل گئی تھی۔ جیپ وہاں کیوں چھوڑ دی؟ نوجوان افسر تاؤ کھا کر رہ گیا۔ سنا تھا کہ تم اپنے اڈے پر سرکاری گاڑی اور وردی پسند نہیں کرتے، اس لیے جیپ وہاں چھوڑ کر سادہ لباس میں آیا ہوں۔ ذرا ٹہلنے کا موڈ تھا، پہلا جواب اس نے سوچا، لیکن اس سچی بات کو خوشامد سمجھتے ہوئے گول کر گیا اور ٹہلنے کی بات چھیڑ دی۔ تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ جب وہ افسر باہر نکلنے کے لیے گلباز خان کے قریب سے گزرا تو اس نے مربیانہ انداز میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ برا نہ ماننا میری کسی بات کا، تمہاری طرح ہمارا پیشہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہر ایک کو اس وقت تک مشکوک سمجھتے ہیں جب تک وہ خود کو قابل اعتماد نہ ثابت کر دے۔ وہ افسر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی تھانے کی حدود میں ایک چمچم کرتی ہوئی سفید کار داخل ہوئی۔ اس میں اگلی نشست سے دو دراز قامت مسلح آدمی اترے جن کے ہولسٹروں میں ریوالوروں کے دستے چمک رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے عقبی دروازہ کھولا اور گلباز خان سینہ تانے نیچے اتر کر عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ نخوت آمیز اشاروں سے شناساؤں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ سیدھا انچارج کے کمرے میں گھستا چلا گیا۔ اندر پرتپاک فکروں کا تبادلہ ہوا اور گلباز خان ایک کرسی پر جم گیا۔ وہاں 3 افسر موجود تھے۔ کیسے یاد کیا مجھے ناچیز کو؟ اس نے بیٹھتے ہی سوال کر ڈالا۔ دھندا کیسا چل رہا ہے؟ معنی خیز لہجے میں سوال کیا گیا۔ مندہ ہے، آپ لوگوں کو دے دلا کر ٹھیے کا خرچ بھی نہیں نکل رہا، وہ بے پرواہی کے انداز میں بولا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ میں تو ہماری بھی نہیں آ رہا گلباز خان، دوسرے افسر نے کہا، اسی لیے تمہیں یہاں تک آنے کی تکلیف دی ہے۔ مارکیٹ میں مال ایک دم نایاب ہو گیا ہے۔ گلباز خان کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے بولا، کسی قیمت پر نہیں مل رہا۔ باہر کی کوئی پارٹی تو نہیں آ گئی شہر میں؟ گلباز خان ہنسا، کوئی پارٹی نہیں آئی، بس اوپر سے مال نہیں آ رہا۔ کوئی ایک ہی پارٹی تو دھندا نہیں چلا رہی، بڑی پارٹی ایک ہی ہے جس کی مٹھی میں پورا شہر ہے۔ گلباز خان یوں بولا جیسے کوئی بزرگ نو آمیز بچوں سے مخاطب ہو۔ جو چھوٹے موٹے ہیں وہ اپنی چاندی کر رہے ہیں، ملاوٹ کیا ہوا مال اصل سے 4 گنا داموں پر بیچ رہے ہیں۔ خیر یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، انچارج اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ آج قحط ہے تو کل مال کی فراوانی بھی ہوگی اور تم بھی سونا کماؤ گے۔ مارکیٹ بڑی مشکل سے بنتی ہے تھانے دار صاحب۔ گلباز خان اس کی بات کاٹ کر قدرے طنزیہ لہجے میں بولا، جو گاہک ایک بار دوسرے اڈے پر لگ گئے وہ سمجھو ہاتھ سے گئے۔ ان چند دنوں کا اثر 1.5 سال سے پہلے قابو میں نہیں آئے گا۔ اونچ نیچ دیکھنا تمہارا کام ہے۔ انچارج کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ ہم سے جو وعدہ ہے اس پر تمہیں ہر حال میں عمل کرنا ہوگا۔ میں جو دے چکا اس سے زیادہ میرے بس سے باہر ہے۔ گلباز خان نے خشک لہجے میں کہا، اگلے مہینے تو شاید یہ بھی نہ دے سکوں۔ اڈے پر میل کا مال نہ ہو تو دھندا بڑی تیزی سے چوپٹ ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر اڈا بند کر دو۔ شاید یہ بھی کرنا پڑ جائے، مگر ابھی کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کرسی چھوڑ دی اور کھڑا ہو گیا۔
کہاں چلے؟ انچارج نے اپنے بیگ کے سرے سے میز کی سطح بجاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ رش کا وقت ہے، گلباز خان اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ پیغام ملا تو دوڑا چلا آیا، پھر کبھی فرصت کے وقت آؤں گا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی گلباز خان۔ انچارج نیم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اب تم ہمارے مہمان رہو گے۔ گل خان کے چہرے پر زلزلے کے آثار ابھر آئے۔ مجھے ایسا مذاق پسند نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ لہجے سے برہمی ٹپک رہی تھی۔ بیٹھو۔ انچارج بے زور سے میز کی سطح پر مار کر دھاڑا، پھر 2-3 ثقیل گالیاں دے کر بولا، مذاق کروں گا میں تجھ سے؟ گلباز خان کھڑا کینہ توز نگاہوں سے انچارج کو گھورتا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھگوکا ہو رہا تھا۔ بقیہ دونوں افسروں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے سروس پستول نکال لیے تھے۔ بیٹھ جاؤ گلباز، اس وقت تم حراست میں ہو۔ ان میں سے ایک نے پستول کی آہنی نال کو جنبش دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ گلباز خان کی قہربار نگاہیں بولنے والے کے چہرے سے پھسلتی ہوئی پستول پر رک گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ بالادستی کے گھمنڈ میں وہ چوہے داں میں آ پھنسا ہے، مگر یہ احساس بھی اس کے دماغ میں کھولتے ہوئے لاوے کو سرد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں دیکھ لوں گا، وہ کسی زخمی بھیڑیے کی طرح غرایا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میرا بال بھی کا نہ ہو سکے گا۔ اور پھر وہ بری طرح چیخ پڑا۔ انچارج نے پوری قوت سے بیت اس کے سینے پر مارا تھا۔ گلباز خان نے جھلا کر بیت کا سرا پکڑ لیا اور دوسرے ہی جھٹکے میں اسے چھین لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ چیخ پکار معمولی بات نہیں تھی، تھانے کی حدود میں کسی کی اودھم بازی قابل دست اندازی پولیس تھی۔ اردلی نے بوکھلا کر اندر جھانکا اور پھر برآمدے میں سیٹی کی تیز آواز گونجتی چلی گئی۔ آنن فانن میں 10-12 مسلح اور غیر مسلح سپاہی دناتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ لے جاؤ اسے دھکے مار کر۔ انچارج غصے سے بے قابو ہو کر دھاڑا، بند کر دو حوالات میں۔ باہر گاڑی میں 2 باڈی گارڈ بھی ہیں سر اس کے ساتھ۔ سپاہیوں کے درمیان سے سر نکال کر اردلی منمنایا، پکڑو انہیں بھی، کھیل سمجھا ہے انہوں نے قانون کو۔ وہ دھاڑا۔ 2 سپاہیوں نے بغلوں میں ہاتھ دے کر گلباز خان کو جکڑ لیا۔ تیسرا بندوق کے کندھے سے اسے آگے دھکیلنے لگا۔ بقیہ سپاہی اس سے پہلے ہی اپنے سربراہ کے حکم کی تعمیل میں گلباز خان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے نکل گئے تھے۔ گلباز خان اور اس کے دونوں حیرت زدہ محافظوں کو جب تنگ اور نیم روشن حوالات میں آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا تو احساس شکست سے اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاید نو آموز ASI کی بددعا اس کا دبدبہ نگل گئی تھی، ورنہ وہ کبھی رسوا نہ ہوا تھا۔ اس کے باڈی گارڈز غیر مسلح کیے جا چکے تھے اور وہ حیران اور پریشان اپنے آقا کی زبان سے کچھ سننے کے منتظر تھے، مگر وہ خاموشی سے ایک دیوار سے جا لگا تھا۔ نشہ کوئی بھی ہو بہت موذی ہوتا ہے۔ غرور اور بالادستی کا نشہ ہو تو حشر گلباز خان جیسا ہوتا ہے، مگر شاید نشے کے بغیر کام بھی نہیں چلتا۔ مزدور اپنے دن بھر کے دکھ درد اور تکان کو نشے میں اڑا دیتا ہے۔ سیٹ کاروباری رکاوٹوں اور گھاٹے منافعوں کے دکڑوں کو ڈیلکس ویسکی کے گلاس میں گھول کر پی جاتا ہے، اور اداکار کسی قبر کے سرہانے اپنی بے وفا محبوباؤں کی گنتی کو بوتلوں کی قبر میں دفن کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نشہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اعصاب کو سکون مل سکے، خمار کی ایک دل فریب کیفیت طاری ہو جائے، اور جب لوگ قانون کو سلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رشوت کی خواب آور گولیاں استعمال کراتے ہیں۔ جب تک اثر رہتا ہے قانون اپنی ضخیم کتابوں میں بند میٹھی نیند سویا رہتا ہے، اور جہاں خواب آور گولیوں کی مقدار میں کمی ہوئی پوری قوت سے انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا ہے۔ اندھی آنکھیں خوردبین بن جاتی ہیں۔ معاشرے کے رشتے ہوئے ناسوروں کے بارے میں یکایک الہام ہونے لگتا ہے۔ مظلوم ناموں کا القاء شروع ہو جاتا ہے۔ انچارج کو وہ مظلوم سماجی کارکن یاد تھے جو بارہا
وفود لے کر اس کے آستانے پر حاضری دے چکے تھے۔ وہ علاقے کو منشیات سے پاک دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جاننے کے باوجود گلباز خان کا نام لینے سے ڈرتے تھے، اور انچارج ہمیشہ اس کا تان اسی ایک نقطے پر توڑتا تھا کہ اس کی کتابیں صاف ہیں، اس کا عملہ کسی اڈے سے لا علم ہے۔ وہ لوگ کسی فرد یا اڈے کی نشاندہی کریں تو وہ اس انکشاف کی بنیاد پر کارروائی کریں۔ اس کی دانس میں ان مظلوموں کی داد رسی کا موقع آ گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر ماتحت عملے کو دوڑا کر ان میں 2 سربراہوردہ افراد کو تھانے میں بلوا لیا۔ وہ اپنی جملہ خطائیں یاد کرتے اور فریادی بنے۔ انچارج کے حضور پہنچے تو خلاف توقع یہ انکشاف سن کر حیران رہ گئے کہ سر توڑ کوشش کے بعد تھانے والوں نے علاقے میں منشیات کے ایک خفیہ اڈے کا سراغ لگا لیا تھا، جہاں ان کی موجودگی میں چھاپہ مارنے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ تھانے میں عملہ زیادہ تھا اور سواریاں کم۔ وہ دونوں شریف آدمی پریشان ہو گئے کہ کہیں اس فنی دشواری کی بنا پر ان کی دعا کی قبولیت کی ساعت سعید نہ گزر جائے، لہذا قریبی گھروں سے 2 گاڑیاں ادھار لی گئیں اور یہ پرشکوہ جماعت دشمن کی کمین گاہ پر دھاوا بولنے روانہ ہو گئی۔ گلباز خان کے اڈے پر تو کیا، اس کے قرب و جوار میں بھی کبھی پولیس نہیں دیکھی گئی تھی، اور جب پولیس وہاں پہنچی تو اسے سجا سجایا میدان خالی ملا۔ گلیوں میں پھیلے ہوئے مخبروں میں سے کسی نے اڈے پر پولیس کی آمد کی خبر پہنچا دی تھی، اور جو جس حال میں تھا وہاں سے بھاگ نکلا۔ ٹھرا، دیسی وسکی، بیئر کے کریٹ، غیر ملکی وسکی، مینڈریکس، پیتھیڈین، افیم، کیا تھا جو اس اڈے سے نہ برآمد ہوا۔ کمی تھی تو بس چرس کی، جو ان دنوں شہر میں عنقا ہو رہی تھی۔ محلے داروں کی موجودگی میں مشیر نامے تیار ہوئے، سامان کی فہرست بنائی گئی اور اڈا سیل کر دیا گیا۔ گرفتاری کوئی نہ ہو سکی۔ تھانے دار اور اس کے عملے نے کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دی کہ گلباز خان اپنے 2 ساتھیوں سمیت پہلے ہی حوالات میں تھا۔ یہ برا ہوا کہ وہ نکل گیا۔ واپسی میں ایک سماجی کارکن تشویش زدہ لہجے میں بولا، وہ یہی سمجھے گا کہ ہماری مخبری پر چھاپہ مارا گیا ہے، اب وہ ہم سے ضرور انتقام لے گا۔ تھانے دار ہنسا اور مربیانہ لہجے میں بولا، قانون امن پسند شہریوں کو پورا تحفظ فراہم کرتا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس کی گرفتاری تک آپ دونوں کے گھروں پر ایک مسلح سپاہی کا پہرا رہے گا۔ ابھی تو پوری رات پڑی ہے، ہم شہر کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ وہ ہاتھ نہ آیا تو ہماری ساری کارروائی رائے گاں جائے گی، اور وہ یہ لعین شہر کے کسی اور حصے میں معصوم شہریوں میں اپنی زہر فروشی کا جال پھیلا دے گا۔ تشویش کا اظہار کرنے والوں کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات امڈ آئے۔